مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پادری شراح صاحب کے ساتھ مل کر جدعون کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ قضات دی کتاب وہ 6واں باب 12ویں تے 13ویں ہے تو اسی خداوند پاک کلام نو پڑھ رہے ہیں، اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سور میں، خدا تیرے ساتھ ہے۔ جدون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب پر یہ سب حادثے کیوں گزرتے ہیں؟ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ جسے خدا نے اپنے کام اور جلال کے لیے منفرد انداز سے استعمال کیا، اور وہ کردار اور شخصیت جدعون کی ہے۔ جدعون کے نام کا مطلب ہے سورما، جنگجو، اور جدعون کی کہانی کو قضات کی کتاب اس کے 6ویں اور 7ویں باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں تو یشوع کے بعد اور اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل سے پہلے کے دورانیے کو بائبل مقدس میں قاضیوں کے دور سے جانا جاتا ہے، اور اس دورانیے میں ہونے والے واقعات کو قضات کی کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ قاضی کے لیے انگریزی زبان کا لفظ جج استعمال ہوتا ہے، اسی لیے قضات کی کتاب کو بک آف ججز کہا جاتا ہے۔ لیکن قاضی یا جج کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ اور جب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل ہونے والی تھی تو اس سے پہلے بھی وہاں پر ایک قوم موجود تھی، اور خدا کا پاک کلام خاص طور پر قضات کی کتاب میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 5 ایسی اقوام تھی جن سے قوم بنی اسرائیل کو شدید خطرہ تھا، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کو طاقت کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی، اپنے آپ کو وہاں پر آباد کرنے کے لیے انہیں طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، اور وہ طاقت اور قوت خدا نے قاضیوں کے وسیلہ سے بخشا۔ قاضی یا جج قانون کے ماہر نہیں تھے، جیسے آج کے دور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قاضی اور جج جو ہیں وہ قانون کے ماہر ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جج کو ایک کمرہ عدالت میں کیسز کو سنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ جات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن یہ قاضی ایسے نہیں تھے، یہ جنگجو تھے، قیادت کرنے والے تھے، ہدایت کرنے والے تھے، لیکن حکومت کرنے والے نہیں تھے۔ اور خدا قاضیوں کو چنتا ایک خاص مقصد کے لیے، خاص دورانیے کے لیے، انہیں قوت بخشا تاکہ اسرائیل قوم کی حفاظت کر سکے، انہیں دشمن سے محفوظ رکھ سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم جدعون کی کہانی کو جاننے کی کوشش کریں، میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے معجزانہ طور پر نکالا، اور جب وہ بیابان میں 40 سال رہے تو اس کے بعد جب وہ ملک کنعان میں داخل ہونے والے تھے تو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے انہیں تنبیہ کی، انہیں بات سمجھائی کہ انہوں نے خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں موسیٰ اسرائیل قوم سے کہتا ہے کہ دیکھ، میں آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے سامنے رکھتا ہوں۔
کیونکہ میں آج تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان کو اور آئین کو اور احکام کو مانے، تو تو جیتا رہے گا اور بڑھے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھے برکت بخشے گا جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے اور مگر گمراہ ہو کر اور معبودوں کی آپ پرستش کرنے لگے، تو آج میں تجھے چیتائی دیتا ہوں کہ تو ضرور فنا ہو جائے گا، اور جس ملک میں تو یردن پار کر کے قبضہ کرنے کو جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر وہ احکام پر عمل کریں گے تو خدا ان کے ساتھ ہوگا، انہیں برکت دے گا، انہیں بڑھوتی بخشے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ فنا ہو جائیں گے اور ان کی عمر دراز نہیں ہوگی۔ تو اسرائیل قوم نے اسے سنجیدگی سے لیا، اور جب وہ ملک کنعان میں یشوع کی قیادت میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ خدا کے احکام کو مانیں گے۔ اور یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ سب لوگوں نے یشوع سے یہ کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات کو مانیں گے۔ اور وہ پوری قوم نے خدا کے احکام پر عمل کیا، اور جنہوں نے عمل کیا ان کے بارے میں قضات کی کتاب اس کے 2 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب لوگ خداوند کی پرستش کرتے رہے یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خدا کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے دیکھے تھے۔ وہ لوگ خدا کی عبادت بندگی اور پرستش کرتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نسل مرتے اور نئی نسل جو ہے وہ جوان ہوتی ہے تو وہ خدا کے احکام کو بھول جاتی ہے، خدا سے کیے گئے وعدے کو بھول جاتی ہے اور غیر معبودوں کی پرستش کرتی ہے، اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے خدا نے انہیں منع فرمایا تھا۔ تو خدا انہیں سزا دینے کے لیے دوسری قوموں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اور اگر ہم قضات کی کتاب کو پڑھیں تو قضات کی کتاب میں ہمیں ایک سائیکل نظر آتا ہے۔ اسرائیل قوم گناہ کرتی ہے، خدا ان کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے سزا کے طور پر کسی قوم کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، خدا قاضی کو برپا کرتا ہے اور قاضی کے وسیلہ سے انہیں محفوظ کرتا ہے۔ لیکن جب قاضی کے زندہ ہوتے ہوتے وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے ہی وہ مرتا ہے چلا جاتا ہے تو یہ دوبارہ گناہ میں گر جاتے ہیں، خدا پھر قاضی کو برپا کرتا ہے، اور 4 صدیوں میں 14 قاضیوں کو خدا نے برپا کیا، جن میں سے ایک جدعون ہے۔ اور اگر ہم جدعون کی بات کریں تو خدا کے پاک کلام میں قضات کی کتاب اس کے 6ویں باب کی پہلی 3 آیات کے مطابق جو اسرائیل قوم تھی اس نے خدا کے حضور بدی کی، اور اس بدی کی وجہ سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا 7 سال کے لیے، اور اسرائیلی ان سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی غاروں میں رہتے تھے۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب اسرائیل قوم کچھ بولتے تھے تو مدیانی اور اہل مشرق اور عمالیکی ان پر آ چڑھتے تھے اور اس نسل کو برباد کر دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا، اور وہ 7 سال تک ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ اگر ہم مدیانیوں اور عمالیکیوں کی تاریخ کو خدا کے پاک کلام میں سے جاننے کی کوشش کریں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جو مدیانی تھے وہ
کتاب اس کے 25ویں باب کی پہلی 2 آیات کے مطابق ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے مرنے کے بعد کتورہ نامی ایک عورت سے شادی کی تو اس سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے چوتھا بیٹا مدیان تھا، جس سے یہ نسل مدیانی چلی، اور یہ اس علاقہ میں رہائش پذیر تھے جو آج کے دور میں سعودی عرب کا علاقہ ہے۔ یہاں سے وہ اسرائیل قوم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن مدیانی لوگ خدا کو بھی مانتے تھے، کیونکہ موسیٰ قتل کرنے کے بعد فرعون کے حضور سے مدیان کو بھاگ گیا تھا، اور خروج کی کتاب اس کے 2 باب کی 16ویں آیت کے مطابق اس کا سسر جو تھا وہ مدیان میں کہانت کے کام کو سر انجام دیتا تھا، لیکن اب وہ قوم بنی اسرائیل کی مخالف تھی۔ دوسرے قوم جسے خدا نے قوم بنی اسرائیل کے خلاف استعمال کیا وہ ہے عمالیکی، اور یہ بھی ابراہیم کی نسل سے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 12ویں آیت کے مطابق اسحاق کے بیٹے عیسو کا پوتا عمالیک تھا، اور عمالیک سے عمالیکیوں کی جو ہے وہ نسل چلی، اور عمالیکی وہ واحد قوم ہے جس نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ لڑائی کی، اور خدا نے اسے یشوع کی قیادت میں شکست دی۔ اور خروج کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ سو خداوند عمالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ خدا نے ان دونوں قوموں کے ہاتھ میں قوم بنی اسرائیل کو دے دیا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اس لیے 7 سال تک وہ ان قوموں کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، اور لیکن جب ان کا رونا خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو خدا نے مدد بھیجی، اور کتاب کی کتاب اس کے 6ویں باب کی 11ویں آیت کے مطابق خداوند کا فرشتہ جدعون کے پاس اس وقت آیا جب وہ کھیت میں گیہوں جمع کر رہا تھا تاکہ مدیانیوں سے چھپا کر رکھے، اور خداوند کے فرشتہ نے اسے دکھائی دے کر کہا، اے زبردست سرما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور جدعون نے کہا کہ خداوند کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم تو ایسے مدیانیوں کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خدا کے وہ کام جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے تھے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن فرشتہ نے کہا کہ تو مدیانیوں سے قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں منسی کے خاندان میں سب سے غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور اپنے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں کتاب کی کتاب اس کے 6ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس سے کہا کہ میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، اور تو مدیانیوں کو ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو۔ مدیانی اور عمالیکی ان کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور وہ وادی میں ٹڈیوں کی مانند تھے، اور ان کے اونٹ کی کثرت اتنی زیادہ تھی جس طرح سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے، لیکن خداوند اس سے کہتا ہے کہ تو انہیں ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو۔ لیکن جدعون خدا کے اس وعدے پر اعتقاد اور بھروسہ نہیں کرتا، وہ خدا سے نشان مانگتا ہے، اور وہ فرشتہ کے لیے روٹیاں اور گوشت اور شوربہ ہنڈیا میں ڈال کر درخت کے نیچے رکھتا ہے، اور خداوند اسے کہتا ہے کہ تو اسے چٹان پہ رکھ اور شوربہ ہنڈیا سے اندھیر دینا، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور فرشتہ نے اپنی چھڑی سے ان روٹیوں اور گوشت کو چھوا اور ان میں آگ لگی اور وہ بسم ہو گئی، جو خدا کی طرف سے نشان تھا کہ یہ وعدہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور 22ویں آیت میں جدعون کہتا ہے کہ میں نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا،
لیکن ساتھ افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ اے مالک، میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھ لیا ہے۔ جدعون کیوں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھ لیا ہے؟ اس کے گنہگار ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خدا کی پاک حضوری میں گنہگار ٹھہر نہیں سکتا ہے اور اسے اپنے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، خوف کرتا ہے۔ اور عہد عتیق میں جب خدا کے بندہ خدا کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں تو خوف زدہ ہوتے ہیں، کہیں خدا کی پاکیزگی انہیں مار نہ دے۔ لیکن خدا کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو نہیں مرے گا۔ خدا نے اس سے کہا کہ جا اور جا کر بال کی قربان گاہ کو اٹھا دے، جو تیرے باپ کے گھر کے قریب ہے۔ لیکن وہ اندر سے پھر بھی خوف زدہ تھا، ڈر رہا تھا۔ وہ دن میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں گیا، رات کو گیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اور جب وہ گیا تو اس نے یہ کیا تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، اور بال کی قربان گاہ ڈھانے کی وجہ سے مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اور خدا کا وعدہ تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہوگا، لیکن جدعون ایسا شخص تھا جسے خدا نے چنا کہ وہ پھر بھی یقین نہیں کرتا اور خدا سے پھر نشان طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھیڑ کی اون کو کھلیان میں رکھوں گا اور اوس اون پر پڑے اور باقی جگہ خوش رکھے۔ اور جب وہ صبح اٹھا تو ایسا ہی ہوا، لیکن اسے پھر بھی یقین آیا۔ اس نے پھر کہا کہ میں اون رکھوں گا اور اون خوش رہے اور باقی جگہوں پر اوس پڑے، اور ایسا ہی ہوا۔ جدعون کا یہ نمونہ ہمارے لیے قطعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خدا کے پاک کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، جس طرح جدعون نے بے ایمانی کی وجہ سے بار بار خدا کی آزمائش کی ہے۔ خدا کا کلام اور اس کا وعدہ ہمارے لیے کافی ہے ایمان لانے کے لیے اور اعتقاد کرنے کے لیے۔ جب جدعون نے جانا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے تو اس نے 32,000 لوگوں کو جمع کیا تاکہ عمالیکیوں، مادیانیوں اور اہل مشرق سے مقابلہ کر سکے۔ لیکن خدا کی منصوبہ بندی ان کی منصوبہ بندی سے یکساں طور پر موجود تھی۔ قضات 7 باب کی دوسری آیت میں خدا نے اس سے کہا کہ یہ آدمی جو تو نے جمع کیے ہیں یہ بہت زیادہ ہے، کہیں اسرائیل یہ نہ سوچ لے کہ انہوں نے اپنی طاقت اور ہاتھ کی وجہ سے مدیانیوں کو ہرایا ہے۔ اس لیے تو اعلان کر کہ جتنے خوف زدہ ہیں وہ سب واپس چلے جائیں، اور 32,000 میں سے 22,000 لوگ خوف کی بنیاد پر واپس چلے گئے، صرف 10,000 باقی بچے۔ 10,000 کو بھی خدا نے کہا کہ یہ زیادہ ہے تو ان کے نیچے ندی میں لے کر آ، میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا۔ اور 2 طرح کے لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے کہا، ایک وہ لوگ جو اپنی زبان سے چپڑ چپڑ پانی پیئیں گے، اور ایک وہ جو گھٹنے ٹیک کر ندی سے پانی پیئیں گے۔ اور جتنے نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا وہ 9,700 لوگ تھے، اور خدا نے کہا کہ تو انہیں واپس بھیج دے۔ اور 300 لوگ جنہوں نے زبان سے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا، کہا تو انہیں ساتھ لے کر مدیانیوں کے خلاف جنگ کر۔ خدا نے ان لوگوں کو چنا جنہیں پانی پینے کا سلیقہ نہیں تھا، اور خدا نے ان لوگوں کو چنا جو کسی بھی طرح کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ خدا نے کمزور رہنما کو چنا اور کمزور فوج کا چناؤ کیا تاکہ مدیانیوں
अमालेकी और अहले मशरिक को जो है शिकस्त दे सके। फिर खुदा ने उनका जोर मजबूत करने के लिए जो है गिदोन से कहा कि तू जा नीचे लश्करगाह में, और लश्करगाह में जाकर तू जानेगा कि खुदा ने मदियानियों को तेरे हाथ में कर दिया है। वो रात को जाता है और वहां एक शख्स अपना ख्वाब सुना रहा था, और वो कहता है कि जो की रोटी मदियानी लश्कर में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे इस तरह टकराई कि वो गिर गया और उसने उसे उल्टा दिया और वो डेरा फर्श हो गया। उसके शख्स ने उसे जवाब में कहा, ये युआस के बेटे जरदाउन इस्राएली मर्द की तलवार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। खुदा ने मदियानियों को गिदोन के हाथ में कर दिया है। गिदोन की सुनकर खुदा को सजदा करता है और वापस अपने खेमे में आता है, और 300 लोग जो चप्पड़ करके पानी पीते थे उनके 100 के 3 ग्रुप बनाता है, और हर एक को एक मशल, एक काली घड़ा और एक नरसिंगा देता है, और कहता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। उन्होंने तीनों अतराफ से उस लश्करगाह को, जिनकी तादाद खुदा के पाक कलाम में नहीं बताई गई, घेरा, और उन्होंने घड़े तोड़े, नरसिंगे फूके और दाने हाथ में मिशले, और चलाकर कहा कि खुदावन और गिदोन की तलवार। और वो लोग जो हजारों की तादाद में थे वो खौफजदा हो गए और भाग गए, और उन्होंने अपने आप को कत्ल करना शुरू किया। खुदा के पाक कलाम में बयान किया गया है। और फिर वो डर और खौफ की वजह से जो लाखों की तादाद में थे भाग गए, और 300 लोगों ने उनका पीछा करके उन्हें शिकस्त दी और उनके रहनुमाओं को मार दिया। खुदा ने कमजोर लोगों से ताकतवर कौम को शिकस्त करवाई, और गिदोन को खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कज़ात 8वां बाब उसकी 23वीं आयत में लोगों ने उसे बादशाह बनाना चाहा, लेकिन गिदोन ने उससे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूंगा और ना मेरा बेटा करेगा, बल्कि खुदावन ही तुम पर हुकूमत करेगा। यानी वो उनसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बादशाह खुदा है। इसीलिए गिदोन की इस बात पर, इस ईमान पर किताब की किताब उसके 8वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि गिदोन के दौर में 40 वर्ष तक उस मुल्क में अमन रहा। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक अमन रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुदा अपने वादे को पूरा करता है। अगर वो नाफरमान कौम बनी इस्राएल के साथ वादे को पूरा कर सकता है तो फिर उन लोगों के साथ भी पूरा कर सकता है जिसे उन्होंने अपने बेटे के पाक खून से खरीदा है। फिर ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें खुदा का फर्मा बरदार रहना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा बादशाह शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर खुदा है, और जब हम उस बादशाह के सुपुर्द अपने आप को करेंगे तो वो बादशाह हमारी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा, जरूरियात को पूरा करेगा, हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। लेकिन उसके लिए जरूर है कि हम उसे बादशाह तस्लीम करें और अपनी जिंदगी उसके अहकाम के मुताबिक गुजारे। दूसरा ये बात हमें यह सिखाती है कि खुदा कमजोर को जोर बख्शने की ताकत रखता है। आज भी खुदा हमारी कमजोरियों को जोर में बदलने की ताकत रखता है। और जैसे पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके बाब की 9वीं आयत में कहता है, उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत
मुझ पर छाई रहे। खुदा की कुदरत और फजल उन्हीं पर जाहिर होता है जो अपने आप को गुनहगार और कमजोर मानते हैं, ताकि खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में काम करे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको खुदा के रसूल आजिज, कमजोर और गुनहगार होते हुए अपनी जात का इकरार करना होगा, ताकि खुदा का फजल और उसकी बरकत हम पर हमेशा कायम रहे। खुदा इस बात को हम सबको मिल